بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 3 جنوری 2023 بروز منگل 10 جمادی الثانی بمطابق 1444 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، آپ کو ملیں گی یہاں پر اتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ مسجد الحرم میں بارش کے دوران طواف اور نماز کے مناظر۔ سعودی عرب میں مسجد الحرم مکہ مکرمہ میں پیر کو عمرہ زائرین بارش کے دوران طواف اور عبادت کرتے رہے۔ صحن حرم میں ایمان افروز مناظر دیکھنے میں آئے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق حرمین شریفین انتظامیہ نے مسجد الحرم کی خدمت پر مامور کئی سرکاری اداروں کے تعاون سے مسجد الحرم میں بارش کے مسائل سے نمٹنے کے لیے ہنگامی اسکیموں پر عمل درآمد شروع کر رکھا ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ کی کوشش ہے کہ عبادت کے دوران زائرین کی سلامتی کو یقینی بنایا جائے۔ انتظامیہ 200 سے زیادہ نگرانوں، 4000 کارکنان اور 500 سے زیادہ مشینوں کے ذریعے بارش کے دوران پیش آنے والے مسائل سے نمٹ رہی ہے۔ بارش کے دوران مطاف، نماز کے مقامات، داخلی راستوں پر فوری طور پر پانی کی نکاسی اور فرش خشک کیے جانے کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ فلاحی ادارے جو ہیں وہ سعودی عرب میں سڑکوں کے کنارے نصب پرانے کپڑوں کے باکس ہٹا لیں۔ بغیر منافع والے شعبے کے فروغ کے لیے قائم قومی مرکز نے فلاحی اداروں سے کہا ہے کہ وہ سڑکوں پر لگے پرانے کپڑوں کے تمام باکس ہٹا لیں۔ الوطن اخبار کے مطابق قومی مرکز نے کہا کہ فلاحی ادارے اپنے صدر دفتر اور برانچز کے باہر پرانے ملبوسات والے تمام باکس ہٹا لیں۔ یہ مہم چلانے والی شاپس بھی بند کی جائیں۔ قومی مرکز نے فلاحی اداروں کو ہدایت کی ہے اس حوالے سے وہ مقرر کردہ قواعد و ضوابط کی پابندی کریں۔ پرانے ملبوسات جمع کرنے کا دائرہ لائسنس ہولڈر فلاحی ادارے اپنے صدر دفتر اور برانچز تک محدود رکھیں۔ خلاف ورزی پر متعلقہ فلاحی ادارے کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی۔ قومی مرکز نے پرانے ملبوسات کے باکس اٹھانے کی ہدایت ان رپورٹس ہیں اس کے سلسلے میں دی ہے جن سے پتہ چلتا تھا کہ کچھ فلاحی ادارے خلاف قانون پرانے ملبوسات جمع کر رہے ہیں اور کئی دکانیں بھی اسی مقصد کے لیے چلا رہے ہیں۔ کئی فلاحی ادارے ایسے بھی ہیں جو بنا پرمٹ کے کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بڑے پیمانے پر گرین ہاؤسز قائم کرنے کا فیصلہ۔ سعودی وزارت ماحولیات اور پانی اور زراعت نے 2025 تک 4 ارب ریال کی لاگت سے گرین ہاؤس قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ الاقتصادیہ کے مطابق وزیر ماحولیات اور پانی اور زراعت انجینئر عبدالرحمان الفضلی نے بتایا کہ بڑے پیمانے پر گرین ہاؤسز پرائیویٹ سیکٹر کی کمپنیوں اور متعلقہ اداروں کے تعاون سے قائم کیے جائیں گے۔ انجینئر عبدالرحمان الفضلی نے بتایا کہ نیا منصوبہ 2023 سے 2025 کے دوران نافذ کیا جائے گا۔ اس سے زرعی پیداوار میں 4,30,000 ٹن کا اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کہا گرین ہاؤسز کی سالانہ مجموعی پیداوار 10 لاکھ ٹن سے تجاوز کر جائے گی۔ سعودی سفیر کی شہزادہ محمد بن سلمان کی تصویر ٹرک پر لگانے والے پاکستانی ٹرک ڈرائیور سے ملاقات۔ پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی تصویر اپنے ٹرک پر لگانے والے پاکستانی ٹرک ڈرائیور سے ملاقات کی ہے۔ پیر کو سعودی سفارتخانے نے ایک ٹویٹ میں اس ملاقات کے حوالے سے کہا، سفیر جناب نواف سعید المالکی نے آج محترم نواز اختر سے ملاقات کی، جنہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی تصویر کی پینٹنگ اپنے ٹرک پر آویزہ کر کے شہزادہ محمد اور سعودی عرب کی قیادت سے اپنی گہری محبت کا اظہار کیا تھا۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے انکشاف کیا ہے کہ کنگ فہد کازوے بندرگاہ پر ابشر ٹریول سروس میں رجسٹرڈ لوگوں کے لیے ایک راستہ الگ سے مخصوص کیا جائے گا، باقی بندرگاہوں کے لیے بعد میں جب سروس یہ نافذ ہو جائے گی۔ پاسپورٹ کے ترجمان میجر ناصر العتیبی نے کہا کہ جب مسافر جو ہیں وہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو نفات اپلیکیشن کے ذریعے ان کا تمام ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سروس جو ہے مسافروں کو جو وہاں کا جو رش ہے اس کو جاننے میں مدد دیتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو ایسا جو اوقات ہیں، جو ٹائمنگ ہے وہ تجویز کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے جہاں پر رش نہیں ہوتا، اور رجسٹریشن کے دوران مسافروں کو اس کی اطلاع دے دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابشر ٹریول کا مقصد بڑی حد تک سفر سے جو پہلے کی منصوبہ بندی ہوتی ہے اس کی جو ہے اس کے امکانات کی تصدیق کرنا، اگر کوئی سفری دستاویز، قومی شناخت یا پاسپورٹ کے حوالے سے بھی کوئی چیز ہو تو اس مسافر کو مطلع کر دیا جاتا ہے۔ رونالڈو کے ٹائٹل اور نمبر جو والی گاڑی ہے اس کے مالک نے گاڑی کی پلیٹ 1.3 ملین ریال میں بھی فروخت کرنے سے انکار کر دیا۔ حائل میں ایک کاروباری شخص نے نئے النصر کلب جو ہیں ڈان 7 کے کھلاڑی پرتگالی جو کرسٹیانو رونالڈو ہیں ان کے جو نمبر والی پلیٹ ہے اسپیشل نمبر پلیٹ 1.3 ملین ریال میں بھی فروخت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کار کے مالک جو برکلوان ہیں انہوں نے وضاحت کی کہ النصر کے بین الاقوامی کھلاڑی کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اس پلیٹ کو کافی
مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا وہ ایک بڑی رقم حاصل کرنا چاہیں گے۔ اس بات پر زور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ارجنٹائن کے میسی کے نام اور اس کے نمبر کے ساتھ والی ایک اور اسپیشل پلیٹ بھی ہے۔ جدہ میں کنگ عبداللہ انڈر پاس کھل گیا۔ سعودی عرب میں مکہ گورنریٹ نے کہا پیر کو جدہ میں جو مدینہ روڈ پر کنگ عبداللہ انڈر پاس ہے وہاں پر ٹریفک کو بحال کر دیا گیا۔ بارش کے دوران پانی کا جو لیول ہے بڑھ جانے پر انڈر پاس کو احتیاطی طور پر بند کیا گیا تھا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں قدرتی آفات اور بحرانوں سے نمٹنے والے مرکز نے کہا تھا کہ فلسطین اسٹریٹ پر امیر ماجد انڈر پاس کو بھی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ اتوار کو بارش کے بعد جدہ میں فلسطین اسٹریٹ پر امیر ماجد انڈر پاس، کنگ فہد روڈ پر کنگ عبداللہ انڈر پاس اور مدینہ روڈ پر کنگ عبداللہ انڈر پاس بند کیے گئے تھے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 2 جنوری کو سونے کے ریٹ میں استحکام دیکھنے میں آیا۔ 24 کیرٹ والے 1 گرام سونے کی قیمت 219.91 ریال ریکارڈ کی گئی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب میں سب سے زیادہ 21 کیرٹ والا سونا استعمال کیا جاتا ہے۔ 1 گرام کی قیمت 192.42 ریال رہی اور جو اس کے علاوہ اتوار کو بھی 21 کیرٹ 1 گرام سونا اسی قیمت پر دستیاب تھا۔ غیر یقینی موسم کے باعث منگل کو آج جدہ کے اسکول بھی بند۔ محکمہ تعلیم جدہ نے غیر یقینی موسم کے باعث منگل کو بھی تمام اسکول بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق یہی ہدایت رابغ، خلیص اور آس پاس کے تمام اسکولوں کے لیے ہے۔ محکمہ تعلیم نے کہا محکمہ موسمیات کی رپورٹ کی بنا پر تمام تعلیمی اداروں کو بند رکھا جائے گا۔ محکمہ تعلیم نے کہا تمام تعلیمی اداروں میں آن لائن تعلیم ہوگی جبکہ اسکول انتظامیہ بھی آن لائن ڈیوٹی انجام دے گی۔ محکمہ تعلیم نے کہا یہ فیصلہ طلباء، اساتذہ اور عملے کی سلامتی کے لیے کیا گیا ہے۔ گھریلو عملے کا اقامہ سسٹم سے کیسے خارج کرا جائے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے گھریلو عملے کا اقامہ سسٹم سے خارج کرنے اور تاریخ کا طریقہ کار جاری کیا ہے۔ الاخباری چینل کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے بیان میں کہا کہ ایگزٹ انٹری ویزے کی میعاد ختم ہونے کے 6 ماہ بعد گھریلو عملے کا اقامہ کمپیوٹر سے خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ سسٹم میں خروج والا میعاد کا جملہ ڈال دیا جاتا ہے، اس بنیاد پر کمپیوٹر سے اس کا اقامہ اور ریکارڈ ختم ہو جاتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے مزید کہا خروجودہ ویزے کی میعاد ختم ہونے کے 30 دن بعد ابشر پلیٹ فارم کے ذریعے تواصل سروس کی مدد سے بھی گھریلو عملے کا اقامہ ریکارڈ کمپیوٹر سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ محکمہ پاسپورٹ نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر گھریلو ملازمین میں سے کوئی ایک خروجودہ پر ویزے پر سعودی عرب سے باہر جائے اور اس کے ویزے کی آخری میعاد 6 ماہ گزر چکے ہوں تو ایسی صورت میں اس کی جگہ آن لائن دوسرا ویزا نکلوایا جا سکتا ہے۔ ٹریفک چالان کی ادائیگی کے باوجود اقامہ تجدید نہیں ہو رہا، کیا کریں؟ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے رہائشی پرمٹ اقامے کا اجراء اور تجدید کے علاوہ خروج ہوتا اور خروج رہائی یعنی ایگزٹ انٹری اور فائنل ایگزٹ کے معاملات محکمہ جوازات کی ذمہ داری ہے۔ ایسے لوگ جن کے خروج رہائی اور اقامہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں انہیں دوبارہ فائنل ایگزٹ جاری کرانے کے لیے اقامہ کی مدت میں توسیع کرانا ہوتی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر اقامہ کی تجدید کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا کہ اقامہ کی تجدید کرانے کے لیے مطلوبہ فیس ادا کی مگر اقامہ تجدید نہیں ہوا۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ ٹریفک چالان کی وجہ سے اقامہ تجدید نہیں ہو رہا۔ ٹریفک چالان ادا کرنے کے باوجود اقامہ تجدید کی کارروائی مکمل نہیں ہو سکی، اس صورت میں کیا کیا جائے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کے ذمہ دار کی جانب سے کہا گیا اس کیس پر مسئلے کے حل کے لیے ابشر اکاؤنٹ پر لاگ ان کریں۔ تواصل سروس پر مسئلہ مختصر اور جامع انداز میں درج کیا جائے۔ جوازات کی جانب سے مزید کہا گیا تواصل سروس پر مسئلہ اپلوڈ ہونے کے بعد ہفتہ وار چھٹی کے دن نکال کر 7 دن کے اندر اندر حل کر دیا جائے گا۔ خیال رہے ابشر اکاؤنٹ پر تواصل سروس ان غیر ملکیوں کے معاملات حل کیے جاتے ہیں جو ان کے کفیل کے ابشر میں رجسٹرڈ ہوں۔ جس شخص کا ابشر اکاؤنٹ تواصل سروس کے ذریعے استعمال کیا جائے کارکن کا تعلق اسی شخص سے ہونا ضروری ہے، بصورت دیگر معاملہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے۔ تواصل سروس سے درست فائدہ اٹھانے کے لیے لازمی ہے کہ اسی شعبے کا انتخاب کیا جائے جس میں درستگی مطلوب ہو۔ اگر معاملہ اقامہ کی تجدید کا ہے تو شعبہ کا انتخاب اقامہ کی تجدید کا کیا جائے گا۔ خروج ہوتا یا خروج رہائی کے لیے اسی شعبے کا انتخاب کیا جائے گا۔ وہ کارکن جو سعودی عرب سے باہر خروج ہوتا پر ہیں ان کے اقامے یا خروج ہوتا کی مدت میں اضافہ کے لیے بیرون مملکت تارکین کے معاملات کے شعبے کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ بات کریں گے آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے آج پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 59 روپے 69 پیسے، STC پہ دے رہا ہے 59 روپے 35 پیسے، یور پہ دے رہا ہے 59 روپے 44 پیسے، تحویل اراضی دے رہا ہے 59 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 59 روپے 52 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 59 روپے 60 پیسے، ٹیلی منی دے رہا ہے 59 روپے اور 45 پیسے۔
انڈیا کے لیے فوری بینک جو ہے وہ دے رہا ہے 21 روپے اور 45 پیسے، اور ایس سی سی پہ دے رہا ہے 21 روپے 52 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 21 روپے 48 پیسے، ویسٹرن یونین دے رہا ہے 21 روپے 50 پیسے، منی گرام دے رہا ہے 21 روپے 44 پیسے، انجاز بینک دے رہا ہے 21 روپے اور 58 پیسے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔